الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب المحسنين. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الله تعالى في مقام آخر: والله يحب الصابرين. وقال الله تعالى في مقام آخر: والله يحب المقسطين. وقال الله تعالى في مقام آخر: فإن الله يحب المتقين. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا میں ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس سے محبت فرمائے. کسی بھی انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی کہ اللہ رب العزت اس سے محبت فرمائے. جس طرح انسان دنیا میں کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی اس کا سینئر ہے اور جو بھی اس کا بڑا ہے وہ اس سے محبت کرے. ملازم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جو مینیجر ہے وہ اس سے محبت کرے. آقا کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ غلام کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا آقا اس سے محبت کرے. نوکر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا مالک اس سے محبت کرے. اسی طریقے سے کسی کارخانے میں یا کسی کمپنی میں کام کرنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جو باس ہے وہ اس سے محبت کرے. بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا خاوند اس سے محبت کرے، اس سے ناراض نہ ہو. ایک آدمی نے پوچھا کہ تمہارے گھر سے کوئی لڑائی کی آواز نہیں آتی؟ میاں بیوی میں تم میں بڑی محبت ہے آپس میں، نہ کسی طریقے کی لڑائی کی آواز آتی، نہ جھگڑے کی آواز آتی. تو شوہر کہنے لگا کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں نے اپنی بیوی سے ایک کمپرومائز کیا تھا. کہ کیا کیا تھا؟ کہ یہ کیا تھا کہ اگر تم مجھ سے ناراض ہوگی تو میں تم سے لڑائی نہیں کروں گا، میں کیا ہے سیدھا چھت پر چلا جاؤں گا. تو اگر کسی دن میں ناراض ہو جاؤں گا تو تم مجھ سے ناراض نہیں ہوگی، لڑائی نہیں کرو گی، تم چھت پر چلے جانا. اور الحمدللہ 12 سال سے میں چھت پر رہ رہا ہوں، 12 سال سے چھت پر ہی رہ رہا ہوں. تو بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض نہ ہو. بچوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا باپ اس سے ناراض نہ ہو. تو جو بھی دنیا کے اندر کسی کے انڈر کام کرتا ہے یا معاشرت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، جو بھی چھوٹا ہوتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی اس کا سینئر ہے اور جو بھی اس کا بڑا ہے اور جو بھی اس کا ہیڈ ہے وہ اس سے کیا ہے ناراض نہ ہو، اس سے کیا ہے محبت کرے.
اب کسی انسان سے اگر اللہ ہی محبت کرنے لگے اور اللہ اس سے کبھی ناراض نہ ہو اور اللہ اس سے پیار کرنے لگے، اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے، تو اس آدمی سے بڑا گڈ لک والا اور اس آدمی سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر چند صفات اور چند خوبیاں بیان فرمائی ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ خوبیاں اور یہ صفات ہوں گی، اللہ رب العزت ان لوگوں سے محبت کرے گا، وہ لوگ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اللہ ان لوگوں سے پیار کرنے لگے گا، اللہ ان لوگوں سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو قرآن کریم کے اندر بہت ساری صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو سب سے پہلا بندہ جس سے اللہ رب العزت محبت کرے گا، اس آدمی کے اندر کون سی صفت ہونی چاہیے، کون سی خوبی ہونی چاہیے؟ فرمایا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے، ان اللہ یحب المحسنین، جو لوگ نیکی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، وہ لوگ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہوتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو نیکی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ مناقب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 55 مرتبہ حج کیا۔ کتنی مرتبہ؟ 55 مرتبہ حج کیا۔ لکھا ہے کتاب کے اندر کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے سن 80 ہجری میں، اور حضرت اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سن 150 ہجری میں۔ کتنی ہجری میں؟ 150 ہجری میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ 15 سال کی عمر سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لگاتار حج کیا ہے، ہر سال حج کیا ہے، 15 سال کی عمر سے آخری زمانے تک، عمر کے آخری سال تک ہر سال لگاتار حج کیا ہے۔ یہ ہے نیکی میں زندگی گزارنا۔ کہ بلوغت کے بعد سے ہی اللہ رب العزت کیا ہے؟ ہر سال اپنے گھر بلا رہا ہے، ہر سال اپنے گھر کے دیدار کروا رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے التاریخ الکبیر، اس کے اندر لکھا ہے حضرت نے کہ اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 80 مرتبہ حج کیا۔ کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ حج کیا اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ ہے نیکی میں اپنی زندگی گزارنا، کہ ساری کی ساری زندگی کیا ہے؟ اللہ اپنے گھر بلاتا رہا اور حج کرنے کی توفیق دیتا رہا، اور ایک مرتبہ حج کرنے کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ حاجی جب واپس آتا ہے تو ایسا لوٹتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اس پر کسی طریقے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور آدمی کو اس طریقے سے اللہ رب العزت ہر سال حج کی توفیق دے دو اور وہ 80 مرتبہ حج کر لے۔ یہ ہے نیکی کے ماحول میں اپنی زندگی گزارنا، اور یہ ہے نیکوکار بن کر اپنی زندگی گزارنا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 200 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 200 مرتبہ نفل رکعت پڑھا کرتے تھے روزانہ، نمازوں کے علاوہ۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ امام ابو یوسف بالکل فارغ آدمی ہوں گے، خالی ہوں گے، ہم ٹھہرے بزنس کرنے والے، ہم ٹھہرے تاجر لوگ، ہم ٹھہرے مالدار لوگ، ہمارے پاس کہاں وقت ہے؟ تو امام ابو یوسف فارغ آدمی ہوں گے، بالکل خالی ہوں گے؟ نہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس وقت چیف جسٹس تھے، قاضی القضات تھے، سب سے بڑے قاضی تھے۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہونے کے باوجود
کاندھوں پر اتنی بڑی ذمہ داری ہونے کے باوجود روزانہ 200 رکعت نفل نماز پڑھنا، یہ ہے نیکی میں اپنی زندگی گزارنا، جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی ان اللہ یحب المحسنین، جو لوگ نیکی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حیات الحیوان، جانوروں کا انسائیکلوپیڈیا ہے پورا، اس سے بہترین کتاب اس موضوع پر شاید کسی نے لکھی ہو، اور یہ کتاب حضرت آج کی نہیں کئی سو سال پرانی کتاب ہے، حیات الحیوان کے نام سے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں جانوروں کے بارے میں لکھا ہے کہ جانور کی کیا خاصیت ہے، اس کی کیا عادات ہیں، اس کی کیا خصلتیں ہوتی ہیں، اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، کیا نقصان ہوتے ہیں، وہ ساری حضرت نے جو ہے لکھا ہے۔ پھر یہ جانور اگر خواب میں دکھائی دے تو اس کی کیا تعبیر ہے، وہ بھی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ بڑی زبردست کتاب ہے حیات الحیوان کے نام سے۔ تو امام ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت نے اس میں تذکرہ کیا ہے، حیات الحیوان میں جہاں ہدہد پرندے کا تذکرہ کیا، اس پرندے کے ذیل میں امام ابو قلابہ کا واقعہ علامہ دمیری نے لکھا ہے۔ امام ابو قلابہ کی والدہ جب حمل سے تھی، پیٹ سے تھی، اور امام ابو قلابہ جس وقت ان کی والدہ کے پیٹ، اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، تو ان کی والدہ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ خواب یہ دیکھا کہ ان کے پیٹ سے ایک ہدہد پرندہ نکلا اور آسمان میں کیا ہے، اڑنے لگا۔ تو حضرت کی والدہ ایک معبر کے پاس گئیں جو تعبیر بتایا کرتے تھے، انہوں نے یہ تعبیر دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے گا، اور ایسا بیٹا دے گا جو روزانہ 400 رکعت نفل نماز پڑھے گا، جو روزانہ 400 رکعت نفل نماز پڑھے گا۔ اس لیے کہ ہدہد جو پرندہ ہوتا ہے وہ اپنی چونچ کو بار بار مارتا ہے، اور جہاں پر پانی ہوتا ہے وہاں تو خوب اپنی چونچ کو بار بار مارا کرتا ہے، اور اتنی طاقت ہوتی ہے اس کی چونچ میں کہ پیڑ کے اندر بھی سوراخ بنا دیتا ہے۔ تو اسی سے ان تعبیر والوں نے یہ تعبیر دی کہ یہ کیا ہے، جس طریقے سے ہدہد پرندہ اپنی چونچ کو بار بار زمین میں مارتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا دے گا جو 400 رکعت نفل نماز پڑھے گا۔ چنانچہ وہی ہوا کہ ان کی کوکھ سے امام ابو قلابہ پیدا ہوئے، اور حضرت جو ہے اپنی دیگر مصروفیات کے علاوہ 400 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہے نیکی میں زندگی گزارنا، جس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، ان اللہ یحب المحسنین، جو نیکی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ہماری کہاں نفل نمازیں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں یا جو لوگ تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ تبلیغی جماعت میں وقت لگاتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ فارغ آدمیوں کا کام ہے، یہ خالی لوگوں کا کام ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے، اور یہ تو تبلیغی جماعت والوں کا کام ہے، ہمارا کام تھوڑی، ہم تو بزنس کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم تو تجارت کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم تو مالدار آدمی ہیں، ہمارا یہ کام تھوڑی ہے کہ ہم روزانہ جو ہے مسجدوں میں جائیں اور تبلیغی جماعت میں وقت لگائیں۔ نہیں، فارغ ہونا کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق کی بات ہے، اللہ جس کو توفیق دے، اللہ جس کو توفیق دے اس کو 5 مرتبہ اپنے گھر بلا لے، اپنے سامنے کھڑا کر لے، اور جس کو اللہ توفیق نہ دے اس کو ہفتے میں ایک بار آنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، یہ تو توفیق کی بات ہے۔ جس کو ملتی ہے وہ آتا ہے، جس کو بلایا جاتا ہے اللہ اس کو اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ اسی لیے جگر مراد آبادی نے کہا ہے، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ اگر اللہ توفیق نہ دے تو مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا ہونے کے باوجود بھی مسجد میں نہیں آ سکتا، قدم داخل ہو ہی نہیں سکتے اگر اللہ توفیق نہ دے۔ ایسے ہی کھڑا رہے گا، اذان ہو جائے گی، نمازیں ہو جائیں گی، ایسے ہی بیٹھا رہے گا، ایسے ہی کھڑا رہے گا، باتیں ہوتی رہیں گی اگر اللہ توفیق نہ دے۔ اور اگر اللہ توفیق دے گا تو 1 کلومیٹر دور سے بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے گا۔ اللہ اگر توفیق نہ دے
انسان کے بس کی بات نہیں. فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں. اللہ کا فیضان سب کے لیے ہے. مسلمان بھی کھا رہے ہیں، غیر بھی کھا رہے ہیں، مسلمان بھی پی رہے ہیں، غیر بھی پی رہے ہیں، مسلمان بھی اللہ کی ہوا استعمال کر رہے ہیں، غیر بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. فیضان ہے، اللہ کا فیضان سب کے لیے ہے. فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں. اللہ جس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے ہر ایک کو نہیں دیتا. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے. عرفان محبت عام نہیں ہے، فیضان محبت عام. تو اللہ رب العزت سے توفیق مانگنا چاہیے. اللہ رب العزت سے اس بات کی توفیق مانگے کہ بار بار ہمیں اپنے گھر بلائے، بار بار اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے. تو جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے اس کی پہلی صفت کیا بیان فرمائی؟ ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتا ہے جو نیکی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، جو نیکوکار ہوتا ہے، جس کی طبیعت کے جس کے مزاج کے اندر نیکی والا مزاج ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ پیار کرتا ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. توبہ کرنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے. توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنے محبوب بندوں کی جماعت میں شامل کر لیتا ہے. 7 سمندر اللہ رب العزت نے پیدا کیے، لیکن اس 7 سمندر کے سامنے آدمی کی آنکھ سے آنسو کے جو 2 قطرے نکلتے ہیں، ان 2 قطروں کی زیادہ ویلیو ہے اللہ کی نظر میں. 7 سمندر کی کوئی حیثیت نہیں. 7 سمندر میں جتنا پانی ہے اس پانی کی اللہ کے نزدیک ذرہ برابر بھی کوئی حیثیت نہیں. لیکن بندے کی آنکھ سے جو آنسو کے 2 قطرے نکلتے ہیں، اور وہ 2 قطرے چاہے مکھی کے سر کے برابر بھی کیوں نہ ہو، وہ اس کے گال پہ آ جاتے ہیں. ان 2 قطروں کی اللہ رب العزت کے یہاں بہت زیادہ اہمیت ہے. فرمایا حدیث شریف کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے کہ جو آدمی اللہ کے خوف سے روئے گا اللہ رب العزت اس کو جہنم کے اندر داخل نہیں کرے گا. اللہ رب العزت کے سامنے رویا کریں. اگر رونا نہ آئے، آنسو نہ آئے تو رونے کی ایکٹنگ کیا کریں، رونے کا منہ بنایا کریں. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کو یہی بات پسند آ جائے. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں. آدمی کو کم سے کم پیغمبر علیہ السلام کی صورت ہی بنا لینی چاہیے. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں. تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں انسان کی آنکھوں سے نکلنے والے قطروں کی بڑی اہمیت ہے. ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 2 لوگوں کا جہنم میں جانا ایسا ہی محال ہے جیسے کہ تھنوں سے دودھ نکال کر اس دودھ کو واپس تھنوں میں ڈالنا محال ہے. بکری کے یا بھینس کے تھن میں سے آپ دودھ نکالیں، اب ہے کوئی طاقت جو واپس اس دودھ کو تھن کے اندر ڈالتے؟ ہے کوئی ایسی طاقت؟ یہ چیز پاسبل ہے یا امپاسبل ہے؟ محال ہے، نہیں ہو سکتا. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے جس طریقے سے تھن سے دودھ نکل کر اس دودھ کا تھن میں جانا محال ہے، ایسے ہی 2 لوگوں کا جہنم میں جانا محال ہے، نہیں جا سکتے. کون ہیں وہ لوگ؟ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے ایک وہ بندہ جو اللہ رب العزت کے سامنے روتا ہو، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتا ہو، اور دوسری وہ آنکھ جو سرحد پر اللہ رب العزت کے بارے میں حفاظت کرنے والی ہے، جو اللہ کے راستے میں جماعت نکلی ہوئی ہے اور وہ سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، سرحدوں پر پہرا دیتی ہے. جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہے، اللہ کے راستے میں حفاظت کرتی ہے، وہ آنکھ بھی جنت جہنم میں داخل نہیں ہوگی. اور جو آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے سامنے روئے گا
آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکالے گا، اس کو بھی اللہ رب العزت جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اس لیے کوشش کیا کریں اس بات کی کہ دن بھر میں 2 یا 4 رکعت نماز صلاۃ التوبہ ضرور پڑھا کریں۔ وقت چاہے کوئی سا بھی آپ متعین کر لیں، لیکن 2 یا 4 رکعت نماز صلاۃ التوبہ بنا پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ پیغمبر علیہ السلام تو معصوم تھے، آپ تو بالکل معصوم ہیں، آپ نے تو ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کے باوجود روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام روزانہ 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ استغفار پڑھا کرتے تھے، معصوم ہونے کے باوجود۔ اور ہم کتنی مرتبہ دن بھر میں استغفار پڑھتے ہیں؟ ہمارا تو کوئی منٹ ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں ہم گناہ نہ کرتے ہوں، چاہے وہ آنکھ سے ہو، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ کان سے ہو، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، چاہے وہ پیر سے ہو، چاہے وہ دل کے خیالات سے ہو یا دماغ سے ہو۔ کون سا منٹ ایسا گزرتا ہے کہ جس میں ہم گناہ نہیں کرتے؟ اور اس کے باوجود ہم دن بھر میں کتنا استغفار پڑھتے ہیں، ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ سکتا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، خطایا سے اور غلطیوں سے بالکل پاک اور صاف تھے، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام روزانہ 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار پڑھتے ہوں، تو ہمیں خود اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہمیں کتنی مرتبہ استغفار دن بھر میں پڑھنا چاہیے، ہمیں دن بھر میں کتنی مرتبہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے، ہمیں دن بھر میں کتنی مرتبہ اپنے گناہوں کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو کو نکالنا چاہیے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا نام۔ علامہ قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التوابین، اس کے اندر حضرت نے واقعہ لکھا ہے حضرت بشر حافی کا۔ توبہ کرنے سے پہلے حضرت بشر حافی کی جو زندگی تھی وہ بڑی عجیب و غریب زندگی تھی، مال و دولت بھرپور تھا، تو زندگی کے اندر عیاشی تھی، شرابیں بھی پیتے تھے، رقص بھی کرتے تھے، اور ناچنے گانیاں والوں کا بھی انتظام ہوتا تھا، ایک عجیب سی زندگی تھی۔ علامہ قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بشر حافی کے گھر پر مجلس لگی ہوئی تھی، جس میں شراب بھی پی جا رہی تھی، رقص کرنے والی رقص کر رہی تھی، گانا گانے والی گانا گا رہی تھی، اور وہ شراب کا ایک دور چل رہا تھا، ایک جام چل رہا تھا۔ رات کی اس تاریکی کے اندر کسی اللہ کے نیک بندے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت بشر حافی نے اپنی باندی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کون ہے۔ دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک اللہ کا نیک بندہ کھڑا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ خادمہ نے کہا، باندی نے کہا کہ بشر حافی کا گھر ہے۔ کہا کہ بشر حافی کے گھر میں رقص کی محفل ہو رہی ہے، شراب کی محفل ہو رہی ہے، اور ناچنے گانے والوں کا جہاں دور چل رہا ہے۔ اگر بشر حافی واقعی اللہ کا بندہ ہے تو بشر حافی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر بشر حافی واقعی اللہ کا نیک بندہ ہے تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ دروازے سے چلے گئے۔ خادمہ نے دروازہ بند کیا۔ بشر حافی نے پوچھا کہ کون تھا دروازے پہ؟ کہا کہ ایک مانگنے والا تھا اور اللہ کا نیک بندہ تھا۔ کچھ کہا اس نے؟ کہا کہ ہاں یوں کہا ہے کہ اگر بشر حافی واقعی اللہ کا نیک بندہ ہے وہ یہ کام غلط کام نہیں کر سکتا، اس کو یہ کام زیبا نہیں دیتے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی وہاں سے بھاگے، تھوڑی سی دور چلے تھے، اس آدمی کو وہاں پر پکڑ لیا جو اللہ والے تھے۔ آپ نے میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ اگر بشر حافی واقعی اللہ کا نیک بندہ ہے، اتنے غلط کام تو وہ نہیں کر سکتا کہ شرابیں بھی پیے اور رقص کرنے والیاں بھی اس کی محفل میں ہوں اور گانا گانے والیاں بھی اس کے محفل میں ہوں، یہ کام تو بشر حافی کو زیب نہیں دیتے۔ کہا کہ یہ آپ نے میرے بارے میں کہا ہے، میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس میں سے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں۔ انہی کے ہاتھ پر وہیں پر توبہ کی۔ اور حافی نام یہ کس وجہ سے پڑا؟ عربی کے اندر حافی کہتے ہیں اس شخص کو جو ننگے پیر بھاگتا ہو۔
حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ کی تلاش میں گھر سے ننگے پیر بھاگے تھے، اسی لیے ان کا نام جب سے بشر حافی پڑ گئے۔ ایسے اللہ والے بنے اور ایسی توبہ کی کہ آج اولیاء اللہ کی جماعت کا جب نام لیا جاتا ہے تو بشر حافی کا نام بھی بڑی عقیدت اور محبت سے لیا جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، چوروں کے سردار تھے، اللہ نے ڈاکوؤں کے سردار کی جماعت سے نکال کر ولیوں کا سردار فضیل بن عیاض کو بنا دیا۔ تو جو اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافیہ مانگتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والے ہوتے ہیں، گڑ گڑانے والے ہوتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کو ایسے منصب عطا کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کو ایسے نوازتا ہے کہ پھر وہ اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ ان کی مراد کو پوری کر دیا کرتا ہے۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب مدائن کے حضرت گورنر تھے، کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب مدائن کے گورنر تھے، دو مہمان حضرت سلمان فارسی کے پاس آئے اور ان دو مہمانوں نے یہ خواہش کی کہ حضرت ہمیں کھانے میں ہرن کا گوشت چاہیے اور ہمیں بکری کا دودھ چاہیے، آپ ہماری تواضع فرما دیجیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے قبول کر لیا، اپنے ساتھ لے گئے، جنگل کے اندر داخل ہو گئے، اللہ رب العزت کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی، اپنے ہاتھ اللہ رب العزت کے سامنے اٹھا دیے۔ سلمان فارسی کی دعا اللہ قبول نہ کرے کہ جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، اور جس نے اتنی قربانیاں دی ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے، اس کی دعا اللہ رب العزت کیوں قبول نہیں کرتا؟ فرماتے ہیں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ایک ہرن کا بچہ بھاگا بھاگا آیا اور حضرت سلمان فارسی کے قدموں سے آ کر لپٹ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیا اس کو، دونوں مہمانوں کی تواضع کی، ایک بکری بھی جنگل کے اندر آئی، حضرت سلمان فارسی نے بکری کا دودھ نکالا اور مہمانوں کو پلا دیا۔ جو لوگ اللہ رب العزت سے صلح کر لیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کر لیا کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو فوراً قبول کر لیا کرتا ہے۔ تو دوسرے طرح کا وہ بندہ جس سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں سے رونے والے۔ اور تیسرا بندہ کون ہے کہ جس سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے؟ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، پاک اور صاف رہنے والوں سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ پاک اور صاف رہنے والوں سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مسجد کی تعریف کی ہے۔ کون سی مسجد کی؟ مسجد قباء کی اللہ رب العزت نے تعریف قرآن کریم میں کی ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، یہ مسجد وہ ہے کہ جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اسلامی تاریخ کے اندر تیسرے نمبر کی مسجد، سب سے پہلی مسجد مسجد حرام، دوسری مسجد مسجد اقصی، اور تیسرے نمبر پر مسجد قباء، کہ اللہ کے نبی جب مکہ المکرمہ سے مدینہ آ رہے تھے اور آپ جب قباء کی جگہ پر پہنچے تو جمعے کا دن آ گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس مسجد کی بنیاد رکھی اور اپنے صحابہ کو وہاں پر جمعہ پڑھایا۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اور جس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے جو آدمی مسجد قباء آئے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ رب العزت اس کو 2 عمروں کا ثواب دیتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مسجد قباء کی تعریف کی اور قباء میں جو لوگ رہتے تھے ان کی تعریف بیان فرمائی۔ کس وجہ سے؟ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا،
اس قبا کی آبادی کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں جو صفائی اور ستھرائی کو اور پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ ایسی کیا خاصیت تھی کہ اللہ نے ان کی قرآن کریم میں تعریف بیان کر دی۔ قبا کی آبادی کے جو لوگ تھے استنجا کرنے کے بعد ڈھیلا بھی استعمال کرتے تھے، پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کی کہ قبا کی جو آبادی ہے، وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ پاکی کو اور صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں۔ اور اسی کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، صفائی ستھرائی رکھنے والوں کو، پاک اور صاف رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے الطہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان ہے۔ اور فرمایا دوسری حدیث کے اندر ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اور ایک جگہ اپنے فرمایا ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ صاف ہے، صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں کسی نوجوان سے کہو کہ چلو آؤ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو جواب کیا ہوتا ہے کہ جی ہمارے کپڑے خراب ہیں، ہمارے کپڑے صاف نہیں ہیں، ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں، ہمارے کپڑے خراب ہیں۔ اور صفائی ستھرائی رکھنے والوں کے اللہ رب العزت قرآن کریم میں تعریف کر رہا ہے، اور تعریف اس انداز سے کر رہا ہے کہ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، کہ صفائی ستھرائی کرنے والوں سے اللہ صرف پیار ہی نہیں کرتا بلکہ اللہ رب العزت ان کو اپنے محبوب بندوں کی جماعت میں شامل کر لیا کرتا ہے۔ تو تیسرے قسم کا جو بندہ جسے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے وہ ہے جو صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں، پاکی کو اور صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر وہ بندہ جس سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے پیار کرتے ہیں، وہ ہے واللہ یحب الصابرین، جس کو قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے۔ مصیبتوں پر، ابتلاؤں پر، آزمائشوں پر جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں، جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو لوگ استقامت کا پہاڑ بن جایا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ غزوہ احد کے بعد میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک اونٹنی پر ایک عورت سوار آ رہی ہے، اور اس اونٹنی کے دائیں طرف بھی ایک بوجھ ہے، بائیں طرف بھی ایک بوجھ ہے، اور نظر نہیں آ رہا کہ کس چیز کا بوجھ ہے اونٹنی پر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اونٹنی کے ذرا قریب گئی تو میں نے دیکھا کہ اونٹنی پر حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی ہیں، اور دائیں طرف بھی بوجھ ہے، بائیں طرف بھی بوجھ ہے، اور سامنے بھی کچھ بوجھ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ام خلاد سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تمہارے دائیں طرف کون ہے، بائیں طرف کون ہے، سامنے کون ہے؟ ام خلاد رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ دائیں طرف میرے شوہر عمرو بن جموح کی لاش ہے، بائیں طرف میرے بھائی عبداللہ کی لاش ہے، اور سامنے میرے بیٹے خلاد کی لاش ہے، جو تینوں کے تینوں جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ کیسی مضبوط خاتون، شوہر کی لاش، بھائی کی لاش اور بیٹے کی لاش اونٹنی پر موجود ہے، اور استقامت کا ایسا پہاڑ بنی ہوئی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اس پر کوئی مصیبت نہ ٹوٹی ہو، اس پر کوئی پہاڑ نہ ٹوٹا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں دیکھ کر حیرت میں رہ گئی کہ 3 اہم فرد اس عورت کے گھر کے شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور اس عورت کی آنکھ کے اندر آنسو کا ایک قطرہ نہیں ہے، استقامت کا پہاڑ بنی ہوئی ہے۔ یہی حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ جب احد کے اندر صحابہ کرام کے نکلنے کی تیاری ہو رہی تھی تو حضرت عمرو بن جموح پیر سے لنگڑے تھے، پیر سے معذور تھے، تو ان کے بیٹے خلاد نے کہا کہ والد صاحب آپ جنگ کے اندر نہ جائیں، آپ پیر سے معذور ہیں۔ تو حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے جنگ کے اندر جانے سے مت روکو، میں انشاءاللہ اسی لنگڑے پاؤں سے اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو کر جاؤں گا۔
یہ الفاظ اس مرد قلندر نے کہے کہ اللہ رب العزت اور الفاظ کو قبول کر لیا. اور جنگ احد میں جب حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ عمرو بن جموح اسی لنگڑے پاؤں سے اللہ کی جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے پاؤں کے عذر کو ٹھیک کر دیا. اللہ نے ان کے پاؤں کو کیا کر دیا؟ صحیح سالم کر دیا. احد کے دامن میں جب ان کی قبر کو بنایا گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینۃ المنورہ کے اندر احد کے دامن سے ایک نہر کو نکالنا تھا، تو ایک ہی قبر کے اندر حضرت عبداللہ بن حرام، حضرت جابر بن عبداللہ کے والد، اور حضرت عمرو بن جموح دونوں کو دفن کیا گیا تھا. تو مشورہ یہ ہوا کہ نہر جو نکالنی ہے، راستے میں قبر آ رہی ہے، تو اس قبر کو یہاں سے منتقل کیا جائے گا. چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمرو بن جموح کی قبر کو کھولا گیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جن کے والد عبداللہ بن حرام اس قبر کے اندر تھے، وہ بھی احد میں شہید ہوئے تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ بالکل تر و تازہ، کفن بھی بالکل صحیح سالم، اور چہرہ بھی بالکل صحیح سالم، اور چہرے پر مسکراہٹ موجود ہے. اور فرماتے ہیں کہ میں نے عمرو بن جموح کو دیکھا، تو عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ جو پاؤں سے معذور تھے، احد میں شہید ہو گئے تھے، عمرو بن جموح کا ہاتھ سر پر رکھا ہوا تھا، ہاتھ کو ہٹایا گیا تو سر پر زخم لگا تھا، خون نکلنے لگا. 46 سال کے بعد اس قبر کو کھولا گیا تھا. کتنے سال کے بعد؟ 46 سال کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قبر کو کھولا، ہاتھ سر پر رکھا ہوا تھا، ہاتھ کو ہٹایا تو زخم سے خون نکلنے لگا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ جو خون حضرت عمرو بن جموح کے جسم سے نکلا، ایسی خوشبو اس کے اندر سے پھوٹی کہ پوری کی پوری قبر جو ہے مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھر گئی. شہید کے خون سے بھی خوشبو آتی ہے، شہید کا جسم بھی اللہ رب العزت صحیح سالم رکھتا ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ دوبارہ سے ایسے ہی رکھ دیا تو خون نکلنا بند ہو گئے، اور دونوں کی قبر کو وہاں سے منتقل کر دیا. تو عرض کر رہا تھا ام خلاد رضی اللہ عنہا کے بارے میں، جو استقامت کا پہاڑ تھی، کہ جن کے گھر سے 3 اہم فرد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی زبان پر کسی طریقے کا شکوہ اور شکایت نہیں تھی. آج ہم مسلمان ذرا سے کاروبار میں کچھ پریشانی آ جائے، کچھ حالات آ جائیں، تنگی آ جائے، پیمنٹ رک جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو شکوے شکایات کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور ہم لوگوں کی زبان پر ناشکری کے الفاظ آ جایا کرتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب الصابرین، جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں. اور آخری نمبر پر، 5ویں نمبر پر اللہ رب العزت اس آدمی سے محبت کرتا ہے جو انصاف کرنے والا ہوتا ہے، جس کو قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا، واللہ یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے. پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں قبیلہ مخزومی کی ایک عورت چوری کے کیس کے اندر پکڑی گئی، اس کا نام فاطمہ تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لائی گئی. صحابہ کرام اس چکر میں تھے کہ ہم تھوڑی سی سفارش ڈلوا دیں اور فاطمہ کو اللہ کے نبی معاف فرما دیں. چنانچہ سفارش کون کرے؟ اللہ کے نبی سے جا کر یہ بات کون بولے؟ تو اللہ کے نبی کے لاڈلے اور چہیتے تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ. اللہ کے نبی ان سے بڑی محبت کرتے تھے، ان سے بڑا پیار کرتے تھے. صحابہ کرام نے تیار کر کے حضرت اسامہ کو بھیجا کہ اللہ کے نبی سے یہ کہہ دینا کہ فاطمہ کو معاف کر دیں، فاطمہ کو معاف کر دیں، اللہ کی حق اس پر جاری نہ کریں. حضرت اسامہ بن زید بچے تھے، اللہ کے نبی سے جا کر بول دیا. روایات کے اندر آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، اور آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی حدود کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو، یہ فاطمہ مخزومی ہے جس نے چوری کی ہے،
خدا کی قسم اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی اور وہ بھی چوری کے کیس میں پکڑی جاتی، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا، اس پر بھی اللہ کی حد کو جاری کرتا۔ یہ ہے واللہ یحب المقسطین کہ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ انصاف کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ تو یہ 5 صفات آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان فرمائی کہ جس آدمی کے اندر یہ 5 صفات ہوں گی وہ آدمی اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے گا، اللہ اس بندے سے پیار کرنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں کی جماعت میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔